میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں۔ اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، رب نے کہا نظر اٹھا کر ذرا دیکھ۔ رب نے کہا نظر اٹھا کر ذرا دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آس لگائے بیٹھا ہوں، ایک آس لگائے بیٹھا ہوں، ایک بار تو کعبہ دیکھوں میں، ایک بار تو کعبہ دیکھوں میں، اس شہر کی دلکش فضاؤں میں، اس شہر کی دلکش فضاؤں میں، ایک بار تو جلوہ دیکھوں میں، ایک بار تو جلوہ دیکھوں میں۔ پیاسا ہوں آب زمزم کا، پیاسا ہوں آب زمزم کا، ایک بار پی کے دیکھوں میں، ایک بار پی کے دیکھوں میں۔ پھر چاہے ہوش گنوا بیٹھوں، پھر چاہے ہوش گنوا بیٹھوں، ایک بار مدینہ دیکھوں میں، ایک بار مدینہ دیکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کملی والے کا دیدار نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ جانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و پاک کا تحفہ بھیجنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی۔ دوستو یہ دنیا عارضی نے، اساں سب اتنے مہمان ہیں، اور اصل جڑی زندگی ہے وہ آخرت میں زندگی ہے، اور اساں اس دنیا نے اندر رہ کے آخرت نے بارے ہی سوچنا، اصل زندگی نے بارے ہی سوچنا، اور حقیقت نے بارے ہی سوچنا کہ حقیقت کیا ہے۔ دوستو حقیقت یہی کہ اساں اس دنیا نے اندر صرف اور صرف مہمان ہیں، یعنی ٹوٹل بائی ٹوٹل صرف اور صرف عارضی ہے، اور ساری جڑی اصل زندگی ہے وہ آخرت میں زندگی ہے، اور اساں سارے اللہ تعالیٰ نے پاس واپس جانا۔ یہ دنیا سڑا چند دن نہ سفر ہے، تو کوشش کرو اس دنیا نے اندر اچھے اچھے کام کرو، نیک نیک کام کرو، اور لوکاں کے صراط المستقیم نے راستے نے دعوت دیو۔ اپنے آپ کی 5 وقت نماز نہ پابند بناؤ، کیونکہ زندگی نہ کوئی بھروسہ نہیں ہو سکنا۔ جڑا ٹائم تساں کی اج ملیا ہوئی سکنا زندگی تساں کی دوبارہ وہ وقت نہ ملے۔ اس لیے اچھا وقت وہی ہے جو اللہ کے ذکر میں گزرے۔ زندگی میں اگر انسان کو سکون ملتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی انسان کو سکون نہیں ملتا۔ بے شک انسان کے پاس دولت ہو، بے شک اس کو دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہو، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ تو دوستو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کی لذت کو برقرار رکھیں۔ دیکھنا آپ کی زندگی پرسکون بن جائے گی، دیکھنا آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی، دیکھنا آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، دیکھنا آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، دیکھنا آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، دیکھنا آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما ہوگا، دیکھنا آپ کو مدینہ جانے کی بھی توفیق ملے گی۔ صرف اور صرف اپنے آپ کو صراط المستقیم کے راستے پر چلا کر تو دیکھیں۔ میرے کملی والے کا ہمیشہ ذکر بلند رہے گا، میرے کملی والے کا ہمیشہ ذکر بلند رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، آسمان، تخت،
ہر چیز صرف کملی والے کی خاطر بنائی ہے، تو میرے کملی والے کا پھر ہمیشہ ذکر بلند رہے گا۔ میرے کملی والے کی شان اتنی بلند ہے۔ میں آپ کو ایک یہودی کا قصہ سنانے لگا ہوں، اور بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان ایک ہی یونیورسٹی میں جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ تو مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی تیاری کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا میں اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو مسلمان بڑی زور کے ساتھ کہہ لگا کر ہنسنے لگا کہ یار یہ یہودی اور مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو کافی دن گزر گئے، تو پھر اس مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کا مطالعہ کہاں تک پہنچا؟ تو اس نے کہا میرا مطالعہ کافی قریب ہے، بہت جلد میں کسی نتیجے پر پہنچنے والا ہوں۔ اچھا، اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے، پھر مسلمان نے پوچھا کہ آپ کا مطالعہ کدھر پہنچا؟ تو اس نے کہا میرا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے، اب میں پیپر لکھنے لگا ہوں۔ مسلمان نے پوچھا کہ آپ پیپر میں کیا لکھیں گے؟ آپ نے اسلامی کتابوں سے کس چیز کا نچوڑ نکالا ہے؟ آپ نے اسلامی کتابوں سے کس چیز کا نچوڑ نکالا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ میں نے ساری اسلامی کتابوں سے ایک ہی چیز کا نچوڑ نکالا ہے کہ مسلمان دنیا کی ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو مسلمان برداشت کر سکتا ہے، اس کا کاروبار برباد ہو جائے، وہ ہر طرح کی رسوائی کو برباد کر سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی نہیں برداشت کرتا۔ یعنی جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کی تو مسلمان وہ کبھی نہیں برداشت کرے گا۔ مسلمان دنیا کی ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، تن من سب کچھ مٹا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ایک یہودی نے اپنے پیپر میں اسلامی کتابوں کا نچوڑ کرنے کے بعد اس چیز کو لکھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان میں کسی نے گستاخی کی تو مسلمان اس کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے اور ہر چیز سے ٹکر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی کمزور ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو دوستو میرے نبی نے شان اتنی بلند دی کہ دنیا نے ہر سیاستدان، دنیا نے ہر پڑھے لکھے بندے جس نے بھی اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا، دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس نے آخر یہ بات ضرور کہہ دی کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو دوستو آج کل کا تو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، ہندوستان ہندو لوگ ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، یہودی ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل کا معاشرہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس سے دور ہیں، وہ غافل ہیں، وہ دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں، وہ دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں۔ ہمیشہ میرے نبی کا ذکر بلند رہے گا، ہمیشہ میرے نبی کا ذکر بلند رہے گا، ہمیشہ میرے نبی کا ذکر بلند رہے گا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ دوستو کوشش کرو کہ صراط المستقیم نے دعوت دیو، لوگوں کی صراط المستقیم نے راستے پر لے کے آؤ، کیونکہ سڑا جڑا سفرہ اور صراط المستقیم نے سفرہ اسا پوری دنیا نے لوگوں کی کامیابی نے طرف لے کے آنا اور کامیابی نے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔
کیونکہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کملی والے کے دین کے اوپر چلتے ہیں، جو کملی والے کے دین کے اوپر چلتے ہیں۔ تو دوستو کملی والے کا دین صراط المستقیم کا دین ہے، کملی والے کا دین سنت کا دین ہے، کملی والے کا دین قرآن مجید کا دین ہے۔ تو دوستو اپنے کملی والے کے دین پر چلیں اور تمام دنیا کے انسانوں کو کملی والے کے دین کی دعوت دیں۔ ہم نے تمام انسانوں کو کامیابی کی طرف لے کر آنا ہے، تو کامیابی صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے۔ تو دوستو اسلامی چینل کی ثواب نے نیت نہ سبسکرائب کر سو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہی کہ جس نے کسی نیک کام کرنے والے کا ساتھ دیا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیک کام کرنے والے کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔